امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی حالیہ ملاقات میں فریقین کی توہین آمیز گفتگو کے بعد نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کی یوکرین کی خواہش کی راہ میں رکاوٹیں اور بڑھ گئی ہیں۔ میڈیا کے سامنے ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان لفظی تنازعہ۔ ٹرمپ کے معاون جی ڈی وینس کے بیان سے اس تنازع کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ زیلنسکی یوکرین کے قدرتی ذخائر تک امریکی رسائی کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس گئے تھے، تاہم ٹرمپ اور وینس نے زیلنسکی پر امریکہ اور ٹرمپ حکومت کی توہین کا الزام عائد کیا ہے۔ ٹرمپ اور ان کے معاون نے جنگ کے سلسلے میں زیلنسکی کے طریقہ کار پر سخت تنقید کی اور یوکرین جنگ کے لیے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا، اور اس تنازع کی وجہ سے جس مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے سلسلے میں معاہدے پر دستخط ہونے تھے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے ایک مختصر بیان جاری کیا اور زیلنسکی فوراً وائٹ ہاؤس سے نکل گئے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ زیلنسکی سے وائٹ ہاؤس سے نکل جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس ہنگامہ خیز ملاقات کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں زیلنسکی سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں اس ملاقات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ امریکہ اگر مداخلات کرتا ہے تب بھی صدر زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے انہیں ایک بڑا امتیاز حاصل ہو جائے گا، لیکن ہم امتیاز نہیں، امن چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے اسی طرح زیلنسکی کو مذاکرات میں بڑی رکاوٹ قرار دیا اور کہا کہ وہ جس طرح سے پوتین سے نفرت کرتے ہیں اس کے پیش نظر میرے لیے ان کے ساتھ تعاون بہت سخت ہے۔ سی این این نے بھی اعلان کیا کہ تنازع کے بعد یوکرین کے وفد نے مذاکرات کی اپیل کی، لیکن ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس نے اس درخواست کو نامنظور کر دیا اور زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سی این این کے مطابق وائٹ ہاؤس نے یوکرین کے وفد کو لنچ تک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ٹرمپ اور زیلنسکی کی اس ملاقات سے یہ واضح ہو گیا کہ یوکرین بڑی طاقتوں سے مقابلے میں ضروری اعتماد کا مالک نہیں ہے اور امن و پائیداری کے حصول کے لیے اس کے سامنے سخت چیلنجز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے وعدوں پر اعتماد کی وجہ سے یوکرین ایک بے حد بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یوکرین میں امریکہ کے معاشی مفادات کی تکمیل پر زور دے کر ایک بار پھر یہ واضح کر دیا کہ امریکی پالیسیوں کے بنیادی انسانی اور جمہوری اقدار نہیں بلکہ معاشی مفادات ہیں۔ عالم اسلام میں ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس مبارک مہینے میں مسجد الاقصی میں وسیع پیمانے پر عبادتوں میں شرکت کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے رہنما عبدالرحمن شدید نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں حاضر ہوں اور صہیونی حکومت کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو ختم کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں مسجد الاقصی کی سمت بڑھنا چاہیے اور پورے ماہ مبارک رمضان میں اس مسجد میں رہنا چاہیے اور صہیونی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کی پابندیاں مسجد الاقصی کو اس سے اصل مالکوں سے چھین نہیں سکتی، بلکہ اس سے مسجد الاقصی کے دفاع کے فلسطینیوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوگا۔ حماس نے اس سے قبل بھی بیانات جاری کر کے ماہ مبارک رمضان میں مسجد الاقصی میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل کی تھی۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے پیچھے امریکہ کی حمایت کار فرما ہے اور اس میں امریکی حکومت کا ہاتھ ہے۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کی مسلسل نگرانی اور اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صہیونی دشمن کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بچ رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ صہیونی حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے امریکی حمایت کا استعمال کر رہی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سید عبدالمالک الحوثی نے المسیرہ ٹی وی کو بتایا کہ دشمن کا رفح سے انخلاء نہ کرنا مصر اور صہیونی دشمن کے درمیان ماضی میں ہونے والے معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے، جو فلسطینی اور مصری عوام، حکومت اور فوج کے لیے ایک خطرناک خطرہ ہے۔ انصار اللہ کے رہنما نے تاکید کی کہ دشمن نے اپنے وعدوں کا ایک بڑا حصہ
پورا نہیں کیا ہے، خاص طور پر انسانی مسئلے میں، اور رفح سے دستبرداری سمیت اپنے دیگر وعدوں سے بھی آناکانی کر رہا ہے۔ الحوثی نے کہا کہ دشمن جنوبی لبنان سے مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹا اور یہ قبضہ لبنانی قوم کے لیے خطرہ اور ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت شام کے 3 جنوبی صوبوں میں پیش قدمی کر رہی ہے اور ہر روز مزید حصوں پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ملت اسلامیہ کے ساتھ ناقابل بیان ناروا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اگر ملت اسلامیہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے متحد ہو کر واضح موقف اختیار کرے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جب ٹرمپ نے صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر دھمکی دی تو ہم جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ پر صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہیں مسلط نہیں کر سکتے۔ الحوثی نے کہا کہ ہم چوکس ہیں اور جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت اور حملوں کے دوران یمنی فوج نے مسلسل صہیونی ٹھکانوں پر جوابی حملے کیے اور صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کو جانے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر النونو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حماس کے رہنما طاہر النونو نے اس بات پر زور دیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے اور قیدیوں کو تبادلے کے معطل کرنے کی بدولت پہلے مرحلے میں توسیع کا امکان ختم ہو جائے گا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پابند ہیں اور اب ذمہ داری ثالثوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کریں۔ یاد رہے کہ آج بروز ہفتہ 1 مارچ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی پہلے مرحلے کا آخری دن ہے۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات چند روز قبل شروع ہونے والے تھے، لیکن غاصب صہیونی حکومت تاحال اس کام میں تاخیر اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور اپنے قیدیوں کی رہائی اور غزہ پٹی سے انخلا نہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں توسیع کی کوشش کر رہی ہے۔ جنوبی شام بالخصوص درار قنیطرہ میں صہیونی فوج کی جارحیت اور نقل و حرکت جاری ہے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں شام کی سرحد کے قریب غاصب صہیونی بستیوں کی حفاظت کے بہانے صہیونی فوج کی دراندازی معمول بن چکی ہے۔ صہیونی فوج نے مغربی درا کے مضافات میں یرموک کے علاقے میں جملہ اور سیسون نامی دیہاتوں کے درمیان علاقے میں دراندازی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں نے جملہ گاؤں کے شمال میں وادی الرقاد موڑ پر ایک حفاظتی چوکی قائم کر لی ہے۔ دوسری جانب قنیطرہ کے نواح میں واقع قصبے الرفقیت میں صہیونی فوجی بعض گھروں میں داخل ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں اور شامی نوجوانوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی، جس کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے ہوائی فائرنگ کی اور علاقے سے فرار ہو گئے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج قنیطرہ کے دیہی علاقے تل مسرہ میں فوجی مراکز کو دھماکے سے اڑانے کے بعد علاقے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی قبریں کھودیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں رمضان پیکج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا قلعہ قمع کیا جائے گا، اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا، ایسی قبر کھودیں گے کہ دوبارہ اس ناسور کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دہشت گردی کی اس ناسور کو دفن نہیں کر دیتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکے کی جس میں مولانا حامد الحق اور کئی دیگر پاکستانی جاں بحق ہو گئے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی المناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدیم جامعہ ہے جہاں اسلامی و عصری تعلیم فراہم کی جاتی ہے، یہ سچے پاکستانی ہیں، اس واقعے پر قوم افسردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت ان قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دے گی۔
ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے جہان خسرو 2025 صوفی میوزک فیسٹیول میں ایرانی شاعر مولانا جلال الدین اور امیر خسرو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے سندر نرسری میں منعقد ہونے والی صوفی موسیقی کے فیسٹیول جہان خسرو 2025 میں شرکت کی۔ یہ تقریب اپنی 25ویں سالگرہ منا رہی تھی، جسے ہندوستانی ثقافت اور صوفی روایت کا ایک اہم حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہان خسرو کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو کے عظیم شاعر اور صوفی امیر خسرو کو اقوام کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کو معمار قرار دیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایرانی فارسی شاعر مولانا جلال الدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مولانا جلال الدین نے کہا تھا کہ آواز بلند کرنے کے بجائے اپنے الفاظ کو بلند کریں، کیونکہ پھول بارش میں اگتے ہیں، طوفان میں نہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی تینوں افواج کے خصوصی دستوں نے جنگ کے دوران انضمام اور بہتر تال میل کو فروغ دینے کے مقصد سے جودھ پور میں مربوط مشق ڈیزرٹ ہنٹ میں اپنی جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فضائیہ نے آج کہا کہ فوج کے ایلیٹ پیرا خصوصی افواج، بحریہ کے میرین کمانڈوز اور فضائیہ کے خصوصی دستوں نے جودھ پور ایئر فورس اسٹیشن پر 24 فروری سے 28 فروری تک منعقد ہونے والی انٹیگریٹڈ سے افریقی اسپیشل فورسز کی مشق ڈیزرٹ ہنٹ 2025 میں ایک ساتھ نقلی جنگی ماحول میں حصہ لیا۔ اس اعلیٰ شدت کی مشق کا مقصد تینوں اسپیشل فورسز یونٹوں کے درمیان باہمی تعاون، ہم آہنگی اور تال میل کو بڑھانا تھا، تاکہ ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنج کے فوری اور مؤثر جواب کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور